السلام علیکم ناظرین، الصلاة ویڈیو والسلام کو لائک کریں، عليك يا چینل کو حبيب سبسکرائب کریں۔ الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور کس کی پناہ اور کس سے پناہ؟ تو فرمایا کہ میری پناہ مانگو حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ جلے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی سرکار علیہ السلام کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ محبوب آپ حاسدوں کی حسد سے پناہ مانگو میری۔ یہ حکم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ چیزیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کام کی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حسد کرنے والا حسد کی وجہ سے جتنا نقصان بھی ممکن ہو پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ جو بھی آدمی جس سے جلتا ہے، جس کو کسی کی ترقی سے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، جلن ہوتی ہے، وہ سامنے والا جو حسد کرنے والا ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں سامنے والے آدمی کو کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچاؤں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حسد کرنے والوں کی حسد سے پناہ مانگو، اور اس میں کوئی کسر بھی باقی نہیں رکھتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی آپس میں لڑائیاں، فتنہ فساد اور ایک دوسرے سے عداوت، ایک دوسرے سے جلن، یہ جو ہو رہی ہے ساری چیزوں کی جڑ حسد ہے، کہ آدمی کو ایک دوسرے کی ترقی، ایک دوسرے کا بلند ہونا اور عروج پانا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، شہرت ہو یا ترقی ہو یا منصب ہو، کسی بھی طرح کی ترقی ہو، کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ہماری ترقی یا آپ کی ترقی برداشت نہیں ہوتی ہے، اپنی ساری طاقت صرف کر دیتا ہے، سامنے والے کو حسد اور جلن کی وجہ سے برباد کرنے میں وہ اپنی ساری کوشش لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کی پناہ میں آنے کے بعد کوئی شر قریب نہیں آ سکے گا۔ اگر اللہ سے آپ پناہ مانگو گے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما تمام آفتوں بلاؤں سے، اور حاسدین کے حسد سے مولا ہماری حفاظت فرما، جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے امان میں لے لے گا تو پھر آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ حسد کسے کہتے ہیں اسے سمجھتے چلے تاکہ اس گناہ عظیم سے بچنے کی کوشش کر سکے۔ حسد کیا چیز ہے وہ آپ سماعت فرما لیں۔ غصہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے۔ غصہ ہم جب کسی آدمی پہ کرتے ہیں اور وہ ایک نارمل طریقے سے غصہ ہوتا ہے تو اس سے کینہ پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر صدورت، نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں کینہ۔ غصہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ حسد صرف نعمت اور عطائے خداوندی پر ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب جلن، وہ کوئی نہ کوئی نعمت پہ ایک انسان دوسرے انسان کو کرتا ہے۔ اچھا، یہ چیز زیادہ تر جو حسد اور جلن والا ہے معاملہ، وہ زیادہ تر اجنبیوں میں نہیں ہوتا ہے، اپنوں میں ہوتا ہے۔ جیسے زیادہ تر کبھی ہوگا تو دو بھائیوں میں ہوگا کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی ترقی برداشت نہیں ہوتی ہے، یا تو دو دوستوں میں ہوگا، یا تو دو قریبی پڑوسیوں میں ہوگا، یا تو آپ کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا اس کو ہوگا، کیونکہ دوسرے کو تو آپ کی ترقی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرے آدمی کو تو آپ کہو گے کہ بھئی الحمدللہ میں نے ایک مکان اور خریدا ہے، ایک گاڑی لے لی ہے، یہ لے لیا، تو سامنے والا کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کو اور نوازے۔ لیکن جو آپ کا قریبی ہوگا، جو آپ سے ملنے جلنے والا،
ایسا نہیں کہ سب ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ حسد کی شروعات عام طور پہ کہاں سے ہوتی ہے وہ میں بتا رہا ہوں، باقی ہر ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا ہر بھائی اور ہر ہم نشی حاسد نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ تو جو قریبی ہوگا جب اس کو آپ دیکھیں گے کہ بھئی بتائیں گے کہ مجھے ایسا ہے، میں نے یہ کام کیا، یہ ترقی کی ہے، تو وہ حسد کی وجہ سے پھر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کبھی ابھی کے دور میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور اس نے جیسا کیا ہے سامنے والا حسد کی وجہ سے وہ بھی کرنے جاتا ہے، اور اس میں پھر کبھی کبھی آدمی بربادی کی راہ میں بھی چلا جاتا ہے۔ اب جیسے میں ہوں، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، کہ میرے ساتھ میں ایک اٹھنے بیٹھنے والے آدمی نے سمجھو بہت بڑا عالیشان بنگلہ لے لیا، اب مجھے حسد ہوئی یار اس نے اتنا بڑا مکان لے لیا، تو پہلے میں کوشش کروں گا تکلیف پہنچانے کی، یا تو دوسری کوشش یہ کروں گا کہ میں بھی ان کے جیسا بڑا مکان خریدوں، لیکن اب صحیح معنوں میں میری پوزیشن نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا مکان خرید سکوں، تو پھر وہ مکان خریدنے میں قرض بھی لے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، تو مکان تو میں کھڑا کر دوں گا، لیکن سامنے میرے سر پر اتنا بڑا قرض کا بوجھ سوار ہو جائے گا کہ جس کو اتارنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی حسد اور جلن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ غصہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے، کینہ سے حسد پیدا ہوتا ہے، حسد صرف نعمت اور عطائے خداوندی پر ہوتا ہے۔ عطائے خداوندی پر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے بندے کو جو نعمت دی، دوسرا بندہ جب اسے دیکھتا ہے تو اس سے وہ ترقی اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر جب کوئی انعام فرماتا ہے تو اس کے بھائی کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ اس نعمت کو ناپسند کرتا ہے اور اس کے زوال کی خواہش کرتا ہے، اور یہ حالت حسد کی۔ صاحب کتاب نے بھی خلاصہ کیا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی نعمت سے مالا مال کرتا ہے تو اس کا بھائی ہوتا ہے، اب بھائی میں سب آ گئے، دوست بھی آ گئے، ہم نشی بھی آ گئے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے گھومنے والے سب آ گئے، تو کوئی اس کے بھائی کی دو حالت ہوتی، یا تو وہ اس کی نعمت کو ناپسند کرتا ہے، یار اس کو یہ مل گیا، پھر وہ اس کے زوال کی کوشش کرتا ہے، اس کو برباد کرنے کی خواہش تمنائیں کرتا ہے، اور اس تمنا کا نام حسد ہے۔ اس تمنا کو کیا کہتے ہیں؟ حسد۔ گویا حسد کہتے ہیں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی خواہش کرنا، اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ اس کی نعمت کے زوال کی خواہش کرتا ہے اور نہ اس کے وجود کے باقی رہنے کو برا جانتا ہے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ اسے بھی ایسی نعمت مل جائے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی وہ مکان دیکھتا ہے تو وہ بھی مکان بنانے کی کوششیں کرتا ہے، ایسی نعمت مل جائے، اس کا نام غبطہ اور رشک ہے، اور رشک کرنا جائز ہے جبکہ حسد کرنا سخت حرام۔ ہاں کسی آدمی کو ملا، ترقی ہوئی، چاہے مکان کے اعتبار سے، نوکری کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، یا منصب کے اعتبار سے، یا عزت اور شہرت کے کسی بھی اعتبار سے، اب انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو ایسا مل گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ نوازے، یا تو پھر وہ نہ بولے، دعا کرے کہ اللہ پاک تو نے جیسے میرے بھائی کو نوازا ہے ایسے مجھے بھی نواز دے، تو اس کو بولتے ہیں رشک۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو رشک صحیح، رشک جائز آپ کر سکتے ہو، لیکن حسد سخت حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرے پر حسد کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کبھی بھی کسی پہ کرنا نہیں۔ اگر آپ کا مزاج بنتا ہے تو اپنے مزاج کے خلاف کرو کہ نہیں حسد نہیں، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ اور نوازے اس کو، اللہ اس کو اور ترقی دے، اللہ اس کو اور جاہو جلالی عطا فرمائے۔ اور اگر آپ اس طریقے کی دعائیں کرو گے تو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا فرماتے کہ جب تم کسی کے لیے اچھی چیزوں کی اور نعمت کی ترقی کی اور جاہو جلالی کی اگر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی